खुशबू लगा कर आकर बैठी होगी, दरवाजा बंद कर दिया, कहा कि आ जाओ, नाउज़ुबिल्लाह गुनाह की दावत दी। क़ाल मअज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह, इस कदर घबरा गए होंगे कि क्या आजमाइश, क्या मुसीबत आ गई है। लोग तो मुंतजिर रहते होंगे कि हमें कोई मौका तो मिले और हम एक काम करें। बहुत से लोग क्यों पारसा रह गए, मौका जो नहीं मिला। ये एक खानदानी औरत, खूबसूरत औरत ऑफर कर रही है अपने आप को। कौन याद आया? दोस्त, वली, जिसके बारे में सोचते थे, जो दिल में बसा था, अल्लाह। फौरन रिफ्लेक्सिवली अल्लाह का नाम इनके जबान पर आया। कहा अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने तो मुझको अच्छी मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ऐसे जालिम कभी फला नहीं पाया करते। ये है रोल मॉडल नौजवान लड़कों के लिए। किरदार बनाना है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे बनो। किसका दिल ना चाहेगा कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हो जाऊं। फिर क्या हुआ, वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़ते अगर अपने रब की बुरहान ना देख लेते। ऐसा हुआ ताकि हम उसको बदी और बेहयाई से बचा लें। दर हकीकत वो हमारे मुखलस चुने हुए बंदों में से था। अब ये तमाशा हो रहा है और ये खातून भी देखें किसके पीछे दौड़ रही हैं, गुलाम के पीछे। कोई अपने लेवल का भी नहीं है। ये हाल है, मैरिड औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तुली बैठी है। अब क्या हुआ, वस्तबक़ल बाब, आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे वो और यूसुफ, और उसने पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज पकड़कर खींच के फाड़ दिया और दरवाजे पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद पाया। ओ माय गॉड, जल्दी आ गए, पता ही नहीं था। सेक्रेटरी से पूछ लिया होगा, मीटिंग में बिजी हैं मिसाल के तौर पर, उनका कि जी हाँ आउट ऑफ टाउन है, जल्दी फ्लाइट लेके आ गए। कोई आम औरत हो तो उसका तो दिल ऊपर नीचे हो जाए, कभी मियाँ जल्दी घर आ जाए और खाना ना पक्का हो तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि अल्लाह अब क्या होगा। इसकी चालाकी देखें। और जो लस्ट वाली होती है ना चीज, जिसको कि लव का नाम दे दिया जाता है, झूठा टाइटल, वो ऐसी होती है। फौरन फंसवा दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। दिमाग की तेजी कितनी ज़हीन है, फौरन बात बनाई, जरा पैनिक नहीं हुई, जरा इसकी नर्व्स ने जवाब नहीं दिया। फौरन कहने लगी अपने शौहर को देखकर, क्या सजा है उस शख्स की जो तेरी घरवाली पर नियत खराब करे, और उसकी सजा इसके सिवा क्या हो सकती है कि कैद किया जाए, उसको सख्त अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम हक्का बक्का हो गए होंगे। तो उन्होंने फौरन अपनी सफाई पेश करी और कहा, हिया रावदतनी अन नफ्सी, ये मेरे पीछे पड़ी थी। पता चला अगर कोई आप पे इस कदर खुला इल्जाम लगा रहा है, इग्नोर मत करें, अपनी सफाई पेश करें, कहें मैंने नहीं किया ये काम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यही मुझको फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने कुनबे वालों में से एक शख्स ने करीने की शहादत में कहा कि अगर यूसुफ का कमीज आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर इसका कमीज पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा। जब शौहर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज पीछे से फटा देखा तो उसने कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, ये तुम औरतों की चालें हैं। इन्ना कैदकुन्ना अजीम, तुम औरतों की चालें बड़ी होती हैं। किस तरह कह रहा है ना। अब मुझे बताएं, ये तमाशा घर में हो रहा है, इसने ये अच्छा शौहर बना कि नहीं? गुलाम भी दिया, घर दिया, बीवी को ठिकाना दिया, सारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे। अब बेगम साहिबा हैं कि आवारगी पे तुली बैठी हैं। सूरह निसा की आयत याद कर लें जरा। एक अगर लगा देता तो कोई बुरा था। दूसरों के ईमान को भी बर्बाद करती है बुरी औरत, दूसरों के घरों को भी खराब करती है बुरी औरत। उसको आजाद छोड़ दिया जाए बदकिरदारी पर, जो जी चाहे करती रहे। क्यों? इसलिए वुमेन्स राइट का गलगला बहुत है, इसलिए नहीं, कंट्रोल करना चाहिए मियाओं को। लेकिन वो तो बेचारा लगता है कुछ कह ही नहीं सकता बीवी के आगे। वो हमारे खानदानों में कहते हैं ना कि उल्लू का गोश्त खिला दिया। तो ऐसी जब बीवियां होती हैं तो बाज़ दफा मर्दों का हाल ये हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते, बीवी को चू नहीं कर सकते। और ये इशू होता है एलीट घरों में, आमतौर पे होता है कि औरतें बहुत डोमिनेंट होती हैं, और जो बहुत गरीब घराने होते हैं वहां औरतें बेचारी मजलूम होती हैं। और एलीट घरानों में बाज़ दफा औरतें बड़ी जालिम होती हैं, बड़ी जाबिर भी होती हैं, बहुत खराब भी होती हैं। तो कहा कि तुम्हारी तो चालें बहुत हैं। अब देखें तबसरा, कोई ज्यादा हैरान भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा डिसइल्यूजन्ड है, जैसे कि उसने अपने माशरे में चारों तरफ ऐसी ही औरतें देखी हैं जो बेवफा होती हैं, जिनमें कोई फिडेलिटी नहीं है, कोई शौहर से वफादारी नहीं है। लगता है कि शादीशुदा औरत का जिना की तरफ माइल हो जाना लगता है कोई बड़ी बात ही नहीं है।
زیادہ حیرت ہی نہیں ہوئی اس کو. کہتا ہے یوسف آرز عن ھذا، چلو یوسف، چلو کوئی بات نہیں، تم اگنور کرو. اور بیوی سے کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے عورت تو قصور کی معافی مانگ، تو ہی خطا کار ہے. لگتا ہے کوئی گلاس ہی ٹوٹ گیا جیسے. کہہ رہے چلو کوئی بات نہیں، اب تم سوری کہہ دو. کوئی طریقہ ہے یہ؟ سوچیں ذرا. کوئی غیرت ہے؟ جب مردوں میں غیرت نہیں رہتی تو عورتوں میں حیا کہاں سے رہے گی؟ اینڈ وائس ورسا. جب کسی معاشرے میں عورت اتنی سخت بے حیا ہو جائے تو مرد بھی اتنے ہی بے غیرت ہو جاتے ہیں. اب تو اسکینڈل بن گیا. وقال نسوة فی المدینہ، مدینہ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں. عورتیں کیوں؟ کٹی پارٹی، کمیٹی پارٹی، فلاں پارٹی. اب باتیں ہو رہی ہیں، عورتوں کو مزہ بھی بڑا آتا ہے اسکینڈل. تم نے وہ بات سنی؟ ہائی ڈیڈ یو ہیئر دیٹ؟ اب میسجز، ٹیکسٹنگ، آپ سوچیں کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے ایسے صورتحال میں. چرچا کرنے لگیں. عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے اور اس کی محبت نے اس کو بے قابو کر دیا. ہمارے نزدیک تو وہ بڑی غلطی کر رہی ہے. کیا غلطی؟ غلام کے پیچھے پڑھ کے غلطی نہیں، وہ تو خود پڑھیں گی ابھی پیچھے. غلطی کیا؟ طریقہ نہیں آتا، غلام کو نہیں پکڑ سکی، یہ ہے. تو بیچاری عزیز کی بیوی ناکام بھی اور بدنام بھی. یہ ایلیٹ سوسائٹی کا معاملہ ہے. آپ سوچیں یہ بیگم صاحبہ ہیں جو کر رہی ہیں، تو باقی معاشرے میں کیا حال ہوگا سوچیں. اب کیا ہوا؟ عزیز مصر کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ باتیں بنا رہی ہیں. فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. این اس وقت جب وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا. ایک تو یہ سوچیں عزیز مصر کو اتنی عقل نہ آئی، یوسف علیہ السلام کو آفس میں لگا دیتا، فیکٹری لے جاتا، وہیں چھوڑ دیا. گھر کے اندر بیگم صاحبت تلی بیٹھی ہیں، عشق میں گرفتار، آفر کر رہی ہیں اپنے آپ کو، گری پڑ رہی ہیں نوکر کے اوپر. یہ نہیں کہ کہیں اور لے جائیں، نہ فکر ہی کوئی نہیں. مرد بھی ایسے ہی ہوں گے، وہ بھی کسی اور کی بیوی بیٹی کے پیچھے ہوں گے. گھر میں یہ بیویاں یہ کر رہی ہیں، مرد اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر لگے ہیں. لیو اینڈ لیٹ لیو. لبرل نا، بہت لبرل ہیں، لبرل ہسبینڈز. اب کیا ہوا؟ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، ان کے سامنے نکل آ. اور جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئیں، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں. اور ہاتھ خود سے کٹ گئے؟ نہیں، خود کاٹے ہاتھ. کیوں؟ تاکہ یوسف علیہ السلام آئیں اور کہیں لائیں میں بینڈیڈ لگا دیتا ہوں. اس لیے برہم پٹی کے لیے شاید توجہ جو ہے وہ میری طرف ہو جائے. وہ جو ہینکی پھینکنے والی چیز نہیں تھی، یہ وہی چیز ہے. اپنی طرف توجہ مائل کروانے کے لیے یہ عورتیں ادائیں دکھاتی ہیں. جس میں حیا ہوتی ہے وہ عورت ادا نہیں دکھا سکتی کبھی. اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شعر کہا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ یوسف والیوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹے، آپ کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. آپ بھی اپنے میاں سے کہا کریں کہ آپ سے زیادہ ہینڈسم تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں کبھی، اتنے خوش ہوں گے. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ دیکھیں نا، جب میاں سے لو افیئر نہیں ہوتا نا، جب میاں سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی ایموشنل یا فزیکل، تو پھر یہ سارے فساد پیدا ہوتے ہیں. تو میاں کو چاہیے اپنی بیویوں کو ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی سیٹسفائی کر کے رکھیں، توجہ دیں، ضروریات پوری کریں. پیٹ بھرا ہوتا ہے، ٹیمپٹیشن نہیں ہوتا. بھوک لگ رہی ہوتی تو دال بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ایشو یہ ہے. اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے میاں کو مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی سیٹسفائی کر کے رکھیں تاکہ دوسری عورت ٹیمپٹ نہ کر سکے ان کو. جب گھر میں سیٹسفیکشن میاں کو نہیں ملتا، جب بیوی قدردانی نہیں کرتی تو نیت بھٹکتی ہے. اور جب شوہر قدردانی یا اس کو کمانے میں لگ گیا نا، اتنا کما رہے کہ بیوی کو ٹائم دینا ہے ہی نہیں، اس کے پاس وقت دینے کے لیے ہے ہی نہیں، توجہ دیتا ہی نہیں، اس کو سیٹسفائی کرتا ہی نہیں، تو ان کی بھی توجہ جو ہے بھٹکنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ مٹیریلسٹک سوسائٹی کے اندر بعض دفعہ یہ چیزیں بن جاتی ہیں، یہ پرابلمز کریٹ ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں. بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی. صاف کنفیشن. اگر مسلمان ہوتی، میرڈ ہوتی اور یہ کرتی تو کافی سزا مل سکتی تھی. اتنا آسان نہیں ہے. اسلام اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کے اسکینڈلز کو پسند نہیں کرتا.
اسلام نے رولز بنائے ہیں تاکہ یہ بےہودگی، یہ بے حیائی، یہ گھروں کا ٹوٹنا یہ معاشرے میں نہ پھیلے. اور زنا کی زد پڑتی کس پر ہے؟ انسٹیٹیوشن آف میرج کے اوپر. اور کس پہ پڑتی ہے؟ اور ایک دفعہ انسٹیٹیوشن آف میرج پر زد پڑ جائے پورا معاشرہ اوپر سے نیچے ہل کے رہ جاتا ہے. تو کہنے لگی میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت ذلیل اور خوار ہوگا. کہتے ہیں نا کہ hell hath no fury like a woman scorned. اس نے کہا چھوڑوں گی نہیں اس کو. سوچیں ذرا، یہ ریزالو ہے اس کا. یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے، دیکھ لیں جس کو. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ جو کام بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ مجھ سے کروانا چاہتی ہیں. اب ذرا سنیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر اللہ تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا. کیا چالیں چل رہی تھیں؟ کس کو چال کہا؟ یہ خوشبو میں بسی، یہ ساری میک اپ میں آراستہ، یہ اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہوئی، یہ اتنے حسین لباسوں میں ملبوس عورتیں، یہ آنکھیں جو ہیں یہ بیٹھ کر رہی ہیں مجھ کو دیکھ کر، یہ کم ہدر لکس دے رہی ہیں مجھ کو، یہ مسکرا رہی ہیں مجھ کو دیکھ دیکھ کر. اس کو کہا ہے چالیں. تو کیا کروں گا؟ ازبو الیہن، میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ ایک نبی کی کہ اللہ ٹیمپٹیشن بہت ہے. ایسی عورتوں میں رہنا اور ان کو دیکھتے رہنا یہ تو نیچرل ہے کہ انسان مائل ہوگا اور فتنے جنم لیں گے اور امورالٹی ہوگی. اسلام کیا چاہتا ہے کہ لا تکون فتنہ نہ ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو اگر عورت ہار سنگھار کرتی ہے یہ اس کی فطرت ہے، اور مرد ہار سنگھار کی بھی عورت کو دیکھے گا یہ اس کی فطرت ہے. تو کیا کرے؟ کیا عورت نن بن جائے؟ کیا ہار سنگھار کرنا چھوڑ دے؟ نہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا. لیکن کہاں ہار سنگھار کرے؟ کیا غیر مردوں کے سامنے کرے؟ کیا اپنے آپ کو فلانٹ کرے؟ یہ تو آگ اور تیل کا مکسچر ہے. تو اسلام نے بڑا پرفیکٹلی بیلنسڈ ہم کو نظام دے دیا. عورتیں جو مرضی میک اپ زیور استعمال کریں لیکن نامحرم مردوں کے آگے ظاہر نہ کریں. ان کو ونڈو شاپنگ نہ کرائیں. جو ونڈو شاپنگ کریں گے ہو سکتا ہے ایک دن ونڈو توڑ بھی دیں، پھر نہ روئیں باقی پھر مختلف جرائم کے اوپر. اور پھر بعض دفعہ انسنٹ بیچاری بے گناہ خواتین اس لپیٹ میں آ جاتی ہیں. چند عورتیں پروفیشن بنا لیتی ہیں مردوں کو ٹیمپٹ کرنے کا، اپنے آپ کو فلانٹ کرنے کا. اس کی سزا کتنی بے قصور عورتیں بھگتتی ہیں بیچاری، اپنی عزت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. تو اسلام چاہتا ہے ایسی مجلسیں ہوں کہ مرد الگ بیٹھیں، عورتیں الگ بیٹھیں، عورتیں بھرپور اپنی زینت کا اظہار کریں. الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. اب یہ جو زنا اور اسکینڈلز ہیں اور یہ چیزیں ہیں، اس سے بچنے کے لیے اسلام نے پردے کا، سیگریگیشن کا نظام دے دیا. بعض لوگ بالکل اگری کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں قرآن نے جو حل دیا ہے بالکل ٹھیک ہے. اور بڑھتی ہوئی اخلاقی گراوٹ کی جو گریوٹی ہے، جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا مکس گیدرنگ سے، نہ پردے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی. ہمارے بیٹے اور میاں سب بڑے شریف ہیں، کسی کو نہیں دیکھتے، اور دوسروں کے بیٹے اور میاں وہ بھی بہت شریف ہیں، وہ بھی ہم کو نہیں دیکھتے. ہم ان کی بھابیاں ہیں اور بہنیں ہیں، اور باقی ساری غیر محرم خواتین بھی ہمارے میاں کے لیے بھابیاں اور بہنیں ہیں ان کی. اور یا بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں لو پردہ، تم ہمارے میاں سے پردہ کرو گی لیکن میرے میاں تو بہت شریف ہے. نہیں نہیں نہیں، ہم تو بڑے خاندانی ہیں، ہمارے تو دلوں کا پردہ ہے، ہم نہیں کوئی ٹیمپٹ ہوتے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ شریف ہیں؟ کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ خاندانی ہیں؟ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا سے ایڈلٹری ختم ہو، عورت کی عزت ہو، افیئرز نہ ہو، تو اسلام کے سسٹم کو تو آزمانا ہوگا. معاشرت میں اسلامک ماڈل کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. یہ بھی ایک پورا جہاد کا میدان ہے. اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اس طرح دھوکہ نہ دیا کریں کہ سب شریف بیٹھیں. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف تو میرے اور آپ کے شوہر بیٹے یا کسی اور کے شوہر بیٹے وہ کیسے مائل نہ ہوں گے؟ یہ تو ہوگا ہی. اور اس طرح عورت کا اظہار زینت کرنا یہ بہت ارسپانسبل سوشل بیہیویئر ہے. سوشلی رسپانسبل بیہیویئر کا عورتوں کو مظاہرہ کرنا چاہیے، جو کہ اسلام نے ہمیں ڈریس کوڈ ایک دے دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث طویل ہے. 2 کیٹیگریز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر وہاں کیا ہے. ایک کچھ مردوں کا جو جہنم میں جانے والے ہیں، اس کو فی الحال ہم چھوڑ رہے ہیں. خواتین کے حوالے سے آپ نے کیٹیگری خواتین کی بتائی جن کو آپ نے جہنم میں دیکھا، اور وہ کیسی ہیں؟ وہ نساء، عورتیں،
कासियातुन, कपड़े तो पहने हैं, आरियातुन, उसके बावजूद बरहना, उसके बावजूद न्यूड, मुमीलातुन, माइल होने वाली, माइलातुन, माइल करने वाली, टेम्प्ट होती हैं मर्दों को देख के, मर्दों को टेम्प्ट करती हैं. और इट्स अ रियल फेदर इन देयर कैप कि कितने मर्द मेरे हुस्न में और मेरे इश्क में गिरफ्तार हैं. ये शिकार करना, नाउजुबिल्लाह. रूहुसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर बुख्ती ऊंटों की कोहान की तरह होते हैं. क्या फरमाया? ला यदखुलनल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल ना होंगी. वला यजिदना रिहहा, ना उसकी हवा पाएंगी. व इन्ना रिहहा ला यूजदु मिन मसीरतिन कदा व कदा, हालांकि जन्नत की खुशबू इतने इतने मील से आती है. प्लीज हम सोचें. देखिए, नारों में मत जाइए, इक्वालिटी के चक्कर में मत जाइए. आप कुरान को फितरत की रोशनी में और सुन्नत की रोशनी में और अक्ल की रोशनी में देखिए, और दुनिया के मसाइल देखिए, और औरतों की इज्जतों का लुटना देखिए, और इसकी वजह तलाश कीजिए कि व्हाट इज द रीजन. क्या रीजन है? क्या अल्लाह रसूल क्या मेरे दुश्मन है? अब तक ये निजाम हमारे यहाँ मौजूद था, आराम से होता था. अब चूंकि आउट ऑफ फैशन हो गया, इसलिए हमने कहना शुरू कर दिया कि जरूरत नहीं है, ये नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो जिहाद है ना, और मेरा और आपका जिहाद है. इंशाअल्लाह ताला हमको इस काम की कोशिश करनी है, इस निजाम को हमें नाफिज करना है, ताकि हम सब की इज्जतें और घर महफूज रहें. अब क्या हुआ? फस्तजाब लहू रब्बू, उसके रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और उन औरतों की चालों को उनसे दफा कर दिया. बेशक वही है जो सब कुछ सुनता और जानता है. फिर इन लोगों को ये सूझी एक मुद्दत के लिए उसको कैद कर दें, हालांकि वो उसकी पाकदामनी और अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरी निशानियां देख चुके थे. ये देखें, इलीट मर्दों की मजबूरी अपनी औरतों के आगे, बेकसूर बेगुनाह मर्द पर जुल्म. और आज आप देखें ये हो रहा है. रेप एक इशू है, औरतें कोई लिहाज नहीं रखती. उसके बाद जिसका जी चाहता है, जिस मर्द पर चाहे रेप का इल्जाम लगा दे, और उस मर्द को उठा के वो माजूल भी कर देंगे और सजा भी दे देंगे. तो अब मर्दों का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. इसी तरह से बहुत से बेकसूर मर्दों पे इल्जाम लगा दिया जाता है रेप का, हालांकि वो कंसेंसुअल होता है. बहुत कुछ मसले हैं दुनिया के अंदर इस वक्त. सिर्फ औरत मजलूम नहीं है, मर्द भी बहुत मजलूम है इस जिना की वजह से. यहाँ पे मिसाल देखें, बेकसूर बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ के जेल में डाल दिया, औरत पर काबू नहीं पा सके. इस कदर जबरदस्त उनका वुमेन फोरम जो है मजबूत होगा. कोई हाथ लगा कर तो देखे औरत को. इतना हंगामा खड़ा करते हैं कि देखो औरत के खिलाफ हैं ये सारे के सारे. अब कैद कर दिया उनको. अब क्या हुआ? कैद खाने में 2 गुलाम और भी उनके साथ दाखिल हुए. एक रोज उनमें से एक ने उससे कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ. दूसरे ने कहा, मैंने देखा मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे उनको खा रहे हैं. दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए. इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, हम तो देखते हैं कि आप बड़े मोहसिन हैं. ये देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकी छलकी पड़ रही है. वो महलों में रहते हुए, ऐश इशरत में रहते हुए, अब जेल में आ गए. तो जेल में आ गए तो बदल तो नहीं गए. फितरत फितरत है, नेकी नेकी है. यहां भी नेकियां समेट रहे हैं. अच्छे बुरे हालात में अगर इंसान सब्र शुक्र से खुशी से अल्लाह की तकदीर को कबूल कर ले तो फिर नेकियों का पोटेंशियल जाया नहीं होता. और बाकी बुरे हालात को बखुशी कबूल करना, आप आजमा के देखें आपको कितना सुकून मिलेगा. और सोच लें कि अल्लाह ने मेरे लिए कोई बेहतरी ही सोची होगी जो मुझ पर ये हालात पड़े हैं, कोई खैर ही मेरे अंदर से निकलना है. यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखिए क्या जवाब दिया. कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा. ये इल्म उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझको अता किए हैं. वाकया ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का तरीका इख्तियार किया. हमारा काम ये नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं. दर हकीकत ये अल्लाह का फजल हम पर और तमाम इंसानों पर है कि उसके सिवा किसी का बंदा उसने हमें नहीं बनाया. लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते. देखिए, मौका पाकर तबलीग कर दी, शॉर्ट छोटी सी बस. और क्या मौका देखा? अभी खाने का इंतजार हो रहा है. तवज्जो इनकी तरफ है. ये भी हिकमतें हैं जो हमें सिखाई जा रही हैं. और कहा, ऐ मेरे जेल के साथियों, तुम खुद ही सोचो, बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है?
اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے لیے تو کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. سیدھا طریقہ زندگی یہی ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے تم میں سے ایک اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اس کو سولی چڑھایا جائے گا، پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسی یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اس کو ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر کے آگے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں پڑے رہے. کیا پتا چلا کہ اپنی مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان اسباب اختیار کر سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا نا اس شخص سے کہ تم اپنے بادشاہ کے آگے میرا ذکر کرنا، لیکن کیا ہوگا؟ تدبیر ہماری اور تقدیر ہمیشہ تدبیر پر بازی لے جاتی ہے. اس بیلنس کو سمجھ لینا بھی حکمت ہے. اور نیکی کے کام بھی شیطان بلا دیتا ہے. اس شخص کو بلا دیا. اب کیا ہوا؟ وقال الملک، ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، ذرا مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے. بضع سنین، تقریباً یہ عرصہ جو ہے یہ 3 سے 9 سال کے درمیان، کئی سال گزر گئے. وہ بھول گیا، اب آیا. اگر ہمارے پاس آتا اس طرح ہم کیا کہتے؟ ہم تو وہ شکوے کرتے، وہ شکایتیں، وہ سناتے اس کو. نہیں، یہ محسن کا طریقہ نہیں ہے. کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اس نے کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ واہ، تم کیوں سناؤ خواب کی تعبیر، میں چلوں گا، میرا اسکل سیٹ، مائی بیبی، میں کہوں گا. نہیں، علم والے حقیقت میں علم والے جب ہوتے ہیں کہ جب وہ علم کو اپنے نام اپنی ذات کے ساتھ محدود کرنا نہیں چاہتے. کوئی بھی کریڈٹ لے لے، ان کو کریڈٹ کے لیے روتے پیٹتے نہیں رہتے کہ کام تو میرا تھا اور کریڈٹ اس نے لے لیا. بتا دی تعبیر اس کو، بے نیاز، صلہ اللہ سے چاہیے نا. ٹھیک ہے، اللہ مجھ کو اس کا اجر دے گا، تمہاری مشکل میں آسان کر رہا ہوں. آرام سے تعبیر بتا دی، کوئی کریڈٹ لینے کا شوق نہیں. یہ بھی محسن کی صفت ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ تمہاری خوراک کے کام آئے وہ نکال لو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت کے لیے جمع کیا ہوگا. بس کچھ بچے گا، اگر کچھ بچے گا تو وہ جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. اب بادشاہ کو پتا چلا، بڑا امپریس ہوا، بات سن کے امپریس ہو گیا. وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ. لیکن جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا انہوں نے کہا کہ اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس. رب کا دیکھیے بنیادی مطلب ہوتا ہے مالک. رب المال، رب البیت عربی میں استعمال ہوتا ہے، مال کا مالک، گھر کا مالک. اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی مکاری سے واقف ہے. اب سمجھ آیا کہ وہ ہاتھ خود بخود نہیں کٹ گئے تھے، انہوں نے جان کے کاٹے تھے. قال، اس پر بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کیا تجربہ ہے تمہارا اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی. سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہا ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے اور میں ہی تھی جو اس کو پسلانے کی کوشش کر رہی تھی، بے شک وہ تو بالکل سچا ہے.
یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات ظاہر نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ عاجزی دیکھیں، ان کی عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ یوسف علیہ السلام سے جب اس نے گفتگو کی تو کہا اب آپ ہمارے پاس قدر اور منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر ہم کو بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا، اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، محل سے جیل، جیل سے پھر طاقت کا عروج۔ اللہ نے کس قدر ہمیں سکھایا ہے کہ ہر حال میں محسن بننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی کے ساتھ کام کیے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔